الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. عبادت کے لیے سے سبھی حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا لگانا ہے. محتمل جامعہ نعمانیہ حضرت مولانا مفتی محمد طیب دامت فیوزہم کئی دنوں سے چونکہ ان کے علم میں تھا کہ ان کے پروگرام کے دورانیہ میں میرا یہاں آپ کے قریب سے گزر ہونا ہے، تو انہوں نے حکم فرمایا. اگرچہ دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں تھی، لیکن ان کی خلوص بھری دعوت اور ترغیب مجھے یہاں لے آئی. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل بھی بیان حضرت فرما رہے تھے، میرے بعد بھی ہوگا. علماء کرام کی کثیر تعداد اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. اللہ رب العزت مجھ جیسے طالب علم کو علماء کی سرپرستی میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علم تو نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے گفتگو کیا چل رہی تھی، اور نہ میں نے پوسٹر دیکھا ہے کہ اشتہار پہ عنوان کیا ہے، اور مجھے آپ کے مزاج کا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ آپ حضرات یقیناً مجھے سننے کے لیے تو آئے نہیں. ایسا ہی ہے نا، یہ تو آپ پر ایک اضافی بوجھ برڈن وہ آ گیا. میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا، سما خراشی کا باعث اتنا نہیں بنوں گا. میں چند منٹ، حضرت مفتی صاحب کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا ہوں. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. مجھے اگر کوئی جاننے والے اور سننے والے تشریف فرما ہیں تو وہ میرے ذوق سے آشنا ہوں گے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑے مختصر وقت میں ایک باتیں عرض کرنے چلا ہوں. دستاویزی کیا پروگرام؟ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے. کتابیں پہلے بھی آئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، وہ ساری کتاب اللہ. یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اور تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل آئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں. موسیٰ کو طور پہ آئیے تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے زبور عطا کروں گا. تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا، ٹکڑوں میں آیا. کبھی کوئی سورت آئی، کبھی کوئی پارے کا کوئی حصہ، کبھی کوئی آیت، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی. یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. کیوں پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی، قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. لاریب کتاب، بے عیب کتاب. اللہ فرماتے ہیں کسی اور کتاب کو پڑھنے کے
تو نظریہ بناتا ہے. اس کتاب کے متعلق میرا یہ آئیڈیا بنا, اس کتاب کو میں نے پڑھ لیا, اس کتاب کے متعلق میرا یہ موقف بنا, اس کتاب کو میں نے پڑھ لیا, اس کتاب کے متعلق میرا نظریہ یہ بنا ہے. اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف ایسے بن جاتی, اگر مؤلف یہ تحریر کرتا تالیف یوں ہو جاتی. اللہ فرماتے ہیں میری کتاب پڑھنے کے بعد نظریہ نہ بنانا, کتاب بعد میں پڑھنا, پہلے عقیدہ بنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب کتاب, بے عیب کتاب. اور چلو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ عرض کر دوں. علماء تشریف فرما ہے, یوں ہی ہوگا جیسے ان کی خدمت میں سبق سنا رہا ہوں. 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا, وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا. ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا. یہاں پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ جو مکہ کے لوگ تھے, رہائشی تھے, مکین تھے, اللہ فرما رہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا, ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا, ان پڑھوں میں اپنا حبیب بھیجا. وہ جو مکہ کے لوگ تھے جب وہ بیمار ہوا کرتے تھے تو اپنا علاج تو کیا کرتے تھے, علاج کیا کرتے تھے. جو طریقہ اس وقت رائج تھا, ہربل کا طریقہ, جڑی بوٹیوں کا طریقہ, علاج کیا کرتے تھے. تو آج کی اصطلاح میں آپ انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے, وہ ڈاکٹر تھے. لیکن اللہ فرما رہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا, ان پڑھ تھے. وہ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے, اور ہم سے زیادہ انہیں علم تھا ہوا کا رخ کیا ہے, روشنی کا رخ کیا ہے. بڑے بڑے مکان, محلات بنایا کرتے تھے. تو آج کی اصطلاح میں آپ انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر تھے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا, ان پڑھ تھے, شاعر تھے, اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکایا کرتے تھے, بہت مقابلے ہوا کرتے تھے. ادیب تھے, خطیب تھے, خود کو عربی کہتے, ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں, عجمی گونگے کو کہتے ہیں, اہل زبان ہم ہیں. خطیب تھے, اس کے باوجود اللہ فرما رہے ان پڑھ تھے. شاعر تھے, اللہ فرما رہے ان پڑھ تھے. ڈاکٹر تھے, اللہ فرما رہے ان پڑھ تھے. انجینئر تھے, اللہ فرما رہے ان پڑھ تھے. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. میں ڈاکٹر اس کی نفی نہیں کر رہا, دنیاوی علم حاصل کیجئے, سائنس کا علم پڑھیے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں. ضرور پڑھیے, ضرور پڑھیے, ضرورت ہے, انجینئر بنیے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا, ان پڑھ تھے. یہ سارے فن ہیں, فنون ہیں. ڈاکٹر ہونا فن ہے, انجینئر ہونا فن ہے, شاعر ہونا فن ہے, ادیب ہونا فن ہے, خطیب ہونا فن ہے. یہ سارے فنون ہیں. اللہ کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے. ان کے پاس علم وحی نہیں تھا. یہاں کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب کتاب, بے عیب کتاب. پہلی کتابیں اوروں کو عطا کی, قرآن اپنے محبوب کو عطا کیا. وہ محبوب جسے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا, پیارا بنا کر بھیجا, سجیلا بنا کر بھیجا, خوبصورت بنا کر بھیجا. ارے جسے مصطفیٰ بنا کر بھیجا تو محبت میں کہتے دینا جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح اندر سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا
مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدمان و ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وہ زحا کی شباہت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی شربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنا ہی آپ نے زحمت کر لی مجھے سننے کی، اگر اجازت ہو تو اتنا ہی اور ارادہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اجازت ہے؟ اجازت سے اجازت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ساری مخلوقات میں سے اللہ نے انسانوں کو چنا، انسانوں کو منتخب کیا، اور پھر قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، میں طالب علم کو تو 5 دکھائی دیتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پر لام لگا کے تاکید کر دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے احسن بنایا، حسین بنایا، پیارا بنایا۔ ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، انسانوں میں سے پھر جسے چنا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحن، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، جسے چنا کہا اصطفیٰ، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، لوط اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ، میں سے پھر چنا، جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدمان و ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی شربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، آقا کا روزہ جنت۔ سوچ کے بولتے ہو استخارہ کر، آقا کا روزہ جنت، آقا کا روزہ، آقا کا روزہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ آج دفعہ عجب سی حیران کی ہوتی ہے، اللہ تبلیغ جماعت والوں کو خوش رکھے، آمین بھی کہہ رہے ہیں، لازم سے اچھا اللہ نے خوش رکھے۔ ایک بات انہوں نے قوم کو یاد کروا دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ اس قبر کو محض مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جو میری جانب رکھیں گے یا مہمان گھر جانے کی، میں بس مزید 2-3 منٹ، زیادہ اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ یہ قبر، اسے محض مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میں نے سوال کیا کس کی قبر جنت کا باغ ہے، تو مجھے جواب ملا مومن کی۔ کس کی قبر؟ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ اور اگر ناراض نہ ہوں تو تھوڑے سے مسکراتے ہوئے سنیے گا، میں نے کوئی قصور نہیں کیا یہاں۔ مجھے جواب ملا مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ میں نے کہا عجب حیران کی ہے، مومن کی قبر کو جنت کا باغ مان لیا، اور جس کے قدموں کے صدقے مومن بنے ہو، وہاں پہ بحث شروع ہوگی، تکرار شروع ہو گیا، مناظرے شروع ہو گئے۔ انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، شام صبح کی نصرت میرا مصطفیٰ، پھول کلیوں کی نکھت میرا مصطفیٰ، شہنشاہوں کی شربت میرا مصطفیٰ، بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت۔ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ماں تل کبھی یمینی کا یا موسیٰ، کیا ہے؟ حکم عرض کیا ڈنڈا، حکم دیا اضرب بعصاک البحر، دریا پہ ماری۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا۔ میں تقابل نہیں کرنے چلا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے۔ میں سہارا لے رہا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا توجہ چاہتا ہوں۔ موسیٰ ڈنڈا دریا پہ ماری ہے، حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا۔ بہت بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا، وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں بتلا دیا موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے۔ باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے مفتی صاحب کا حکم اور دعوت اسے قبول کیا، اللہ یہ قبول کرنا پیارے آقا کی سنت، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ آپ نے مجھے چند لمحے برداشت کر لیا، اللہ آپ کا یہ برداشت کرنا بھی قبول فرمائے۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار، اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا